ہے تبسم الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق الناس اظہارا للفکر لو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا مسکرانا حدیث بیان کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان سے خوش ہونے کی وجہ سے اور ان کو خوش کرنے کی وجہ سے فرماتے ہیں ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو مسکرا کر بیان کرتے تھے اللہ تعالی مسکرا کر بیان مسکرا کر تو ان کی بیوی نے کہا اتنی افشا یعنی تم نمبر بات کرتے ہو بیان کرتے ہو کبھی تمہیں لوگ بیوقوف ہیں فقال انہوں نے کہا نہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحدث بحديث الا تبسم فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے کسی حدیث کو تو آپ کا مسکراتے تھے طالب علم کو خوش کرنے کے لیے مسکراتے تھے اس کا جہاں ہوتا ورنہ کوئی مسلم نہیں ہے اور مسلم بڑائی ہو نہیں ایسا اور اس کو خوش کرنے کے لیے آپ مسکراتے کرتے تھے بیان حدیث بات کرتے تھے تاکہ وہ خوش رہنے کہ بھائی مطلب بہت اچھی بات نہیں ہے اور نرم مزاج ہے ایک سے رکھتے ہیں وہ غصے والے غصے والے اس کو دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اس میں رہیں ورنہ جو ہے وہ سب تعلیم سے ڈرانے کے لیے کبھی کوئی کیا کرے نرم ہے مزاج سے بہت مسکراتے ہیں مجالس العلم و مجالس العلماء فرماتے ہیں یہ تو طلبہ ہیں وہ تو آئیں گے ہی وہ تو آئیں گے تم بھی جگہ آئے گا ان کا وہ صاحب کے والے ہو گئے ہمیں صاحب ہو گئے پھر صاحب ہو گئے حضرت ہو گئے تب ہمیں کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی نہیں تمہیں بھی جانے کی ضرورت ہے طلبہ کو کئی ضرورت ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے جوانوں کو بھی ضرورت ہے کالجوں کاشتکاروں کو بھی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی مجلسوں کی ترغیب دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ لگا کر بیٹھنا فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ ہمارے لیے کون آدمی بہتر ہے جس کے پاس ہم بیٹھیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے اور جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے میں نے یہ بات سنایا ساتھی کو آج کی سنا دوں ایک چھوٹ تھا ہم سب سے پہلے بات ہے چیزیں میں تو ہمارے امیر سے مولانا عبد القدیر صاحب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آج کا سب سے بڑی ملاقات نہیں تھی 2002 میں تو ہمارے امیر سے ان کا نام بھی یاد ہے ان کا بیانات اور ساری نصیحتیں یاد ہیں ان کی مولانا عبد القدیر کو ان کے نام کا آدمی بھی کوئی آج تک نہیں ملا وہ تو ملے ہی نہیں عبد القدیر بھی کوئی آدمی ملے گا مولانا عبد القدیر صاحب ناجپور کے تھے تو انہوں نے کہا دو روز والے طلبہ کا بھی خیر نگر میں اور اس کے مفتی صاحب آئے ہیں خیر مفتی صاحب ہیں ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے تو میں نے ان سے کہا تھا اسی وقت میں نے کہا حضرت آپ کو تو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں ہمیں تو ہر توبہ والے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں یہ اللہ کے لیے گھر کو اٹھانا تو اللہ کے لیے مسجد لایا کس لیے آ رہے ہو ہر کبھی والے کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کا آپ کو نہیں کرنا ہے آپ جا رہا ہے قدم اٹھا رہا ہے ان کی محبت ہونی چاہیے کبھی والوں ان کی محبت ہونی چاہیے مدرسے والوں اور ان کی محبت ہونی چاہیے خانقاہ والوں سے کبھی ذکر میں آگے بڑھو گے بہت ساری ادھر بیٹھے ہوئے تبلیغ وہاں غازی آباد میں علماء میں جوڑ ہوا ہم نے بیان کیا ان کا یہ بیان ہونا چاہیے یہاں تو جو بھی آیا وہ نکلو آج تک کسی نے کہا نہیں کہ ان کی وجہ سے قائم کرو پہلے کی وجہ سے بھی قائم کرو ہم نے کہا قلم بھی ضروری ہے صحت بھی ضروری ہے صحت بھی ضروری ہے کام رکھنے کے لیے قلم بھی اور صحت بھی ضروری ہے تو ساری چیزیں ضروری ہیں انہوں نے کہا ایسی بات ہے تو یہ ایسی باتیں جو ہوگی سب سے محبت کرو گے سب سے اسی طرح ضروری ہے کبھی والا ہے تو مان کہو اور خانقاہ والا آئے گا نہیں خانقاہ کے ساتھ ان کا ٹائم دھیرے دھیرے کرتے رہتے ہیں پانچ بتا کر میں بھی کہہ رہا ہے تصویر فوٹو سے کون آئے گا تو دیتا تو بھائی اور ایسے بھی بہت بتا ہے اسی لیے بتا ہے جماعت کو پہچان کے سامنے یہ تو چاہیے کہ کوئی پرسنٹیج بنا ہوا ہے دوائی سے بچے ہیں جب محبت نہیں ہے اس سے تو بھی یہ بات کہو محبت نہیں ہے تبھی اس سے تو یہ باتیں ہوئی تو کھاتے پیتے ہیں نمت پڑی تو کام نہیں ہو جہاں دیکھ کر دوں میں جلدی جمع یہ کھانا بھی ہے یہ کھانا تم نے تو کوئی منع کر رہا ہے کسی نے روکا ہے تو یہ ساری باتیں جب ہوں گی فرمایا علم تمہارا زیادہ ہو جائے اور تمہیں آخرت یاد دلا دو ایسے لوگوں کا بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ